تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، ایک واضح کھلی سند دے کر، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف، فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا جادوگر ہے، معاذ اللہ۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، تو جب موسیٰ آئے ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس، قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، تو وہ کہنے لگے قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو موسیٰ کے ساتھ ہیں، یعنی جوانوں کو، اور زندہ چھوڑو عورتوں کو، وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کی چالیں بیکار ہی جانے والی ہیں۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور فرعون کہنے لگا، ذرونی اقتل موسیٰ، لیٹ می کل موسیٰ ناؤ، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، پھر یہ پکار لے اپنے رب کو۔ اور یہ 9/11 کے بعد یہ مسلمانوں کے خلاف اسالٹ ہوا، تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ کسی مسلمان پر تشدد کیا گوروں نے، اور پھر اسے کہا کال اعلیٰ، یعنی اللہ نہیں کہہ سکتے، وہ اعلیٰ کہتے ہیں نا، کال اعلیٰ، کال اعلیٰ، یعنی بلاؤ اپنے اللہ کو تمہاری مدد کرے، بڑا کلیم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے، بلاؤ پھر اس کو۔ تو فرعون نے بھی یہی کہا کہ اب مجھے تم موسیٰ کو قتل کر لینے دو، پھر وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، پھر وہ پکار کے دکھائے، پکارے اپنے رب کو مدد کے لیے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل کے رکھ دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد برپا کرے گا۔ یہ جتنے بھی پولیٹیشینز ہوتے ہیں بڑے بے لوث ہوتے ہیں بیچارے، قوم کا درد ہی بس انہیں کھائے جا رہا ہوتا ہے، اور سب کچھ جو کرتے ہیں قوم کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بڑا خطرہ ہے کہ جو تمہارے دین کو بدل کے رکھ دے گا اور زمین میں فساد برپائے گا، میری اپنی کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی عذت بربی وربکم، میں پروٹیکشن طلب کرتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی، من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر متکبر سے جو نہیں ایمان رکھتا حساب کے دن پر۔ وقال رجل مومن من آل فرعون، اور کہنے لگے ایک مومن شخص آل فرعون میں سے، یعنی یہ اسرائیلی نہیں تھے، یعنی آل فرعون میں سے ہی تھے ایک سردار، لیکن یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے اب تک، تو کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور یہ جو جملہ ہے نا، میرا رب اللہ ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر دل میں ذرا کہیے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، ربی اللہ ہو، میرا رب تو اللہ ہے۔ اس کا باقی جو اثرات ہوں گے، جو فائدے ہوں گے، وہ تو بعد میں آئیں گے، لیکن اس ایکسپریشن کا جو مزہ ہے کبھی وہ لے کے دیکھیے گا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ربی انی عبدک، ربا میں تیرا بندہ ہوں، ربی انی عبدک، ربا میں تیرا بندہ ہوں۔ تنہائی میں الفاظ بھی زبان پر لانے کی ضرورت نہیں ہے، دل ہی دل میں ذرا اس سبق کو دہرائیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ربا میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تو میرا آقا ہے۔ بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ جو کہتا ہے ربی اللہ ہو، میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہے، وَإِن یَکُ کاذبًا فَعَلَیہِ کَذِبُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا، لیکن یاد رکھو اِن یَکُ صَادِقًا، اگر وہ سچا ہوا، یُصِبْکُم بَعْضَ الَّذِی یَعِدُکُم، تو تم پر آ پڑے گا وہ سب کچھ اس میں سے جس سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ھو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی حد سے گزرنے والے جھوٹے کو راستہ نہیں دکھاتا۔ یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم آج تمہاری بادشاہی ہے، ظاہرین فی الارض، تم زمین میں غالب ہو، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، تو کون ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے گا اگر وہ آ گیا ہم پر؟ قال فرعون، فرعون جو ہے ٹھنڈا پڑنے لگا، قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، میں نے تو جو میری رائے تھی وہ تمہارے سامنے رکھی ہے، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں ہدایت کا راستہ بتا رہا ہوں، تمہیں گائیڈ کر رہا ہوں،
لیکن مومن آل فرعون نے اپنی تقریر جاری رکھی. وقال الذی آمن، لیکن صاحب ایمان کہنے لگے یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، یقیناً مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے اس عذاب کا جو پہلی قوموں پر آیا تھا. مثل داب قوم نوح و عاد و ثمود، جیسا آ چکا قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود پر، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد والوں پر. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا. ویا قومی، اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے ڈر ہے تم پر فریاد و فغاں کے دن کا. یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے. ما لکم من اللہ من عاصم، اور کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچانے والا نہیں ہوگا. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ کنفرم کر دے اس کو کوئی راستہ بھی دکھانے والا نہیں ہوتا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف بھی آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍ، مگر تم شک میں پڑے رہے. مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، جو کچھ وہ تمہارے پاس لائے تھے. حَتَّى إِذَا هَلَكَ، یہاں تک کہ جب حضرت یوسف کا انتقال ہو گیا. قُلْتُمْ، تم کہنے لگے لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، کہ یوسف کے بعد اللہ تعالیٰ ہم میں کوئی رسول مبعوث نہیں فرمائے گا. کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے گزرنے والے اور شک ڈالنے والے ہوتے ہیں. الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں ڈیبیٹس کرتے ہیں ان کے خلاف. بغیر سلطان اتاہم، بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو. کبر مقتا عند اللہ و عند الذین آمنوا، سخت ناپسندیدہ ہے یہ رویہ اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، یوں اللہ تعالیٰ سیل کر دیا کرتا ہے ہر متکبر اور جبار کے دل کو. وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، فرعون کہنے لگا او حامان، ذرا بنانا ایک اونچا محل، یعنی ٹاور کے معنوں میں یہاں ہے، شاید کہ میں پہنچ جاؤں اس کے ذریعے سے آسمان کے راستوں تک. اسباب السماواتی، آسمانوں کے راستوں تک. فاطلع علی الہ موسیٰ، اور میں مطلع ہو جاؤں، جھانک کر دیکھ سکوں موسیٰ کے الہ کو. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، بلکہ میرا خیال تھا ویسے جھوٹی مار رہا ہے. یہ وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی نا کہ ایویں چھوڑ دینا لوگوں کا پبلک اوپینین ون کرنے کے لیے. یعنی نہ وہ ٹاور بننا تھا نہ اس نے بنانا تھا، لیکن ایک بات کہی اس سے جو عام پبلک ہوتی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اس کو تو چیلنجنگ انداز میں فرعون نے کہا ہے ہی از رائٹ، کوئی نہیں، موسیٰ تو رب شبتے کوئی نہیں بیٹھا ہے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، یوں ہم نے پرکشش بنائے فرعون کے لیے اس کے اعمال. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اسے راہ راست پر آنے سے روک دیا گیا. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی چال بازیاں تو صرف ایک تباہی تھی اس کے لیے. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ، مومن علیہ فرعون نے پھر اپنی تقریر جاری رکھی اور وہ صاحب ایمان کہنے لگے اے میری قوم، اتبعونی، تم میری پیروی کرو. اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں رشد کا راستہ، ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا. یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو برتنے کا سامان ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کی، قیام کی جگہ ہے. مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً، جو بھی کوئی برائی کرے گا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اس کو برابر ہی سزا ملے گی. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، اور جو کوئی بھی خواہ مرد ہو یا عورت کوئی نیکی کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اور انہیں وہاں پر بے حد و حساب عطا فرمایا جائے گا. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، کیا وجہ ہے اے میری قوم، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں. تدعوننی الی النار، اور تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو. تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تم مجھے پکارتے ہو کہ میں کفر کروں اللہ کا اور شریک بناؤں اس کا جس کے لیے میرے پاس کوئی علم دلیل نہیں ہے. وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، جبکہ میں تمہیں بلا رہا ہوں بالادست بخشنے والے کی طرف.
اچھا یہ جو کمبینیشن ہے عزیز الغفار کا، یہ بھی آپ کو اسی مقام پر ملے گا، یہ عام کمبینیشن نہیں ہے. یعنی عام کمبینیشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عزیز کے ساتھ حکیم ہوتا ہے، کبھی عزیز کے ساتھ علیم آ جائے گا اور کبھی عزیز کے ساتھ غفور آ جائے گا، لیکن یہاں بار بار یہی آ رہا ہے عزیز الغفار. اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جو سبارڈینیٹ ہوتا ہے، سبارڈینیٹ آفیسر، نہیں کسی بڑے ادارے کا کوئی جنرل مینیجر ہے، وہ جو بھی اس کے جو مالک ہوتا ہے اس کے دیے ہوئے ضابطے کا پابند ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی کا جرم کو معاف کر دے، کوئی اس کا ملازم جو ہے وہ لاکھوں روپے غبن کر کے چلا جائے اور جی ایم جو ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے، تو پھر جو چیف ایگزیکٹو یا مالک ہے اس ادارے کا وہ جی ایم کے خلاف ایکشن لے گا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سب سے بڑا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ آل مائٹی ہے، یعنی جس کو چاہے بخش سکتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے. لا جرم انما تدعوننی الیہ، تم مجھے اس کی طرف بلا رہے ہو کہ جس کی دعوت نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، جبکہ ہم سب کا لوٹنا تو اللہ کی طرف ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور حد سے بڑھنے والے جہنم میں ہوں گے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے میں تم سے جو بات کہہ رہا ہوں. بڑی خوبصورت آیت ہے یہ. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، آخر بار بچا لیا اس کو اللہ نے ان کی بدترین چالوں سے. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آ گھیرا آل فرعون کو سخت ترین عذاب نے. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، وہ دوزخ کی آگ کے جس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. غُدُوًّا وَعَشِيًّا، صبح اور شام. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی ان سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ داخل کرو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب یہ لوگ آگ کے اندر آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اور کمزور متکبروں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے پیروکار تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، کیا پھر تم ہم سے عذاب کا کچھ حصہ ریموو کر سکتے ہو، اس سے بچا سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا، متکبر جواب میں کہیں گے انا کل فیہا، ہم سب کے سب جہنم میں ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان فیصلہ صادر فرما دیا ہے. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، اور جہنم والے جہنم کے داروغے سے، گارڈ سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، ذرا اپنے رب کو پکارنا ہمارے لیے کہ وہ ایک دن کے لیے ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے. قالوا، جہنم کے داروغے کہیں گے اولم تکن تاتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے یس آئے تو تھے. قالوا فدعوا، تو فرشتے جواب میں دیں گے کہ تم خود ہی پکار لو اپنے رب کو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعائیں راستے ہی میں رہ جائیں گی. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یقیناً ہم ضرور مدد کریں گے اپنے پیغمبروں کی اور وہ لوگ جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں بھی. ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی جس دن گواہیاں قائم ہوں گی، گواہ کھڑے ہوں گے. یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن ظالموں کو ان کی اپولوجیز کوئی فائدہ نہ دیں گی. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان پر لعنت پڑے گی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کا. ہدم و ذکر لأولی الالباب، جو ہدایت اور نصیحت تھی ہوش مندوں کے لیے. وَاصْبِرْ إِنَّ وعد اللہ حق، پس صبر کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن سونپا گیا وہ کیا ہے؟ وہ تو ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، لیکن مکی زندگی میں اس کے لیے کوئی راستہ دور دور تک کوئی کرن بھی نظر نہیں آ رہی. یعنی اگر زمینی حقائق کے ساتھ کیلکولیٹ کیا جائے تو دیر از نو چانس کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو غالب کر سکیں گے. اب اس میں کہا جا رہا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سنا کر کنکلوژن کیا ہے؟ فصبر اے نبی، انڈیور کر، ڈٹا رہے.
ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر لذنبک، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی، اپنی کوتاہیوں کی بخشش مانگ۔ اب نبی کا کوئی، جیسا کہ ہم سورہ صاد میں آج پڑھ کے آئے ہیں، کوئی انٹینشنلی کوئی گناہ تو ہوتا نہیں اس کا، اس میں کیا ہے، کہیں فیصلے میں کوئی ججمنٹ میں غلطی، اس کی بھی نبی کو اب اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں درخواست کرنی ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ یعنی اصل جرم تو ہوتا ہے جو جان بوجھ کر ارادی طور پر کیا جائے، لیکن ignorance of law is no excuse، یا قانون پتہ بھی ہو لیکن ذرا انسان لائٹلی لے لے، وہ بھی جرم ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا رہے صبح و شام۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے ملی ہو، ان فی صدورہم الا کبر، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں صرف تکبر ہے، گھمنڈ ہے، ما ہم ببالغی، جس تک وہ کبھی پہنچ نہیں سکیں گے، فاستعذ باللہ، بس اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق زیادہ بڑا کام تھا، بڑا پروجیکٹ تھا انسانوں کی تخلیق کے مقابلے میں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور اسی طرح ایمان لا کر اچھے عمل کرنے والے اور بدکار لوگ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، لیکن تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری پکار کو، دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اب یہاں عبادت سے مراد کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا، یعنی جن کی شان میں فرق آتا ہو اللہ تعالیٰ کے مانگنے سے، وہ کیا ہے؟ وہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، عنقریب وہ داخل ہوں گے ذلیل ہو کر جہنم میں۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں معاشی جد و جہد کر سکو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ تو بندوں پر بہت عنایت فرمانے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فانا توفکون، پھر تم کدھر سے بہکائے جاتے ہو۔ کذالک یوفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح بہکائے جاتے رہے ہیں وہ سب لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وصورکم، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، فاحسن صورکم، کیا ہی اچھی صورتیں بنائیں، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ اب یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو بار بار ہمارے سامنے آئی ہیں کہ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق مانتے تھے، بارشیں برسانے والا مانگتے تھے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ آسمان اور زمین سے رزق دینے والا بھی وہی ہے، زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے، کان اور آنکھیں بھی اسی کی کنٹرول میں ہیں، اور وہی تمام نظام چلا رہا ہے، لیکن رب نہیں مانتے تھے۔ وہاں بھی کیا تھا؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہی اللہ تمہارا حقیقی آقا، تمہارا حقیقی رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، تو انتہائی بابرکت ہے تمام اللہ، تمام جہانوں کا رب۔ هو الحی لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی زندہ جاوید ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فادعوہ، اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ عیسائیاں کدھرے، بدائیاں کدھرے نہ ہوں، بلکہ انسان کی ساری لائلٹی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، وفاداری بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، بات بھی اسی کی سنتا اور مانتا ہو،
اور بھروسہ بھی اسی پر کرتا ہو، پھر وہ پکارے اللہ تعالیٰ کو، کیسے نہیں ہوتا کام اس کا؟ کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنتا؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ رب العالمین کی ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دو، وہی بات کہ جو ہم پچھلی صورت میں ہی پڑھ کے آئے ہیں، کہہ دو مجھے تو منع کر دیا گیا ہے اس سے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لما جانی البینات، جبکہ آ چکی ہیں میرے پاس واضح نشانیاں، من ربی، میرے رب کی جانب سے، وہ امرت ان اسلم لرب العالمین، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو جاؤں۔ هو الذی خلقکم من تراب، وہی تھا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر ایک نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں نکالتا ہے ایک بچے کی حیثیت سے، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اب اپنی جوانی کی پختگی کو پہنچو، ثم لتکونوا شیوخا، اور اس لیے کہ تم پھر بوڑھے ہو جاؤ، ومنکم من یتوفی من قبل، تم میں سے کچھ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے وقت مقرر تک، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اس لیے کہ تم سینسیبل ہو جاؤ اور ہوش مندی سے کام لو۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله